بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامک تھاٹ آفیشیل میں آپ سب کی خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت بنی اسرائیل کے لیے انتہائی خوف اور آزمائش کا دور تھا۔ اس وقت فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ ایک ظالمانہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس خواب کی تعبیر اس کے نجومیوں اور درباریوں نے یہ دی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا کوئی لڑکا اس کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ تمام نامولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ حضرت یوقابد کو جب حمل ٹھہرا تو وہ بہت خوف زدہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی الالہام کے ذریعے تسلی دی اور فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی بھیجی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں شامل کریں گے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر کے قریب ایک آگ نظر آئی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب وہ اس آگ کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی تو وہ غائب ہو گئی، اور جب واپس آئی تو وہ دوبارہ روشن ہو گئی۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اسی دوران اللہ نے ان کے دل میں مزید سکون اور یقین پیدا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ انہیں واپس ملیں گے۔ اللہ کے حکم سے دریا کے موجوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو فرعون کے محل کے قریب پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے جب اس بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو محل میں داخل ہو چکی تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک نیک عورت ہے جو انہیں دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی اپنی ماں کی سپرد کر دیا گیا تاکہ وہ انہیں دودھ پلائے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کے قدرت پر بھروسہ رکھنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ مشکل وقت میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ انہیں رہنمائی دیتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو سب سے بڑے ظالم بھی اللہ کے منصوبے کو روک نہیں سکتے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی بلکہ وہ اپنے بندوں کو بہترین انعام دیتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت، ماں کی محبت اور ایک نبی کی حفاظت کے معجزے کی شاندار مثال ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ
کہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد بے چین ہو گئی۔ ان کا دل چاہا کہ وہ فوراً جا کر لوگوں کو بتا دے کہ یہ ان کا بچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو صبر اور سکون سے بھر دیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ماں کا دل بے حد بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ راز پھاش کر دیتے اگر ہم ان کے دل کو صبر نہ دیتے تاکہ وہ ایمان والوں میں سے رہے۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے وعدے پر یقین رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے تو انہوں نے کسی بھی دایا دودھ پلانے والی عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ بچہ بھوکا مر جائے گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو چھپ کر دیکھ رہی تھی، انہوں نے مشورہ دیا، کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ دوں جو اسے دودھ پلا سکتی ہے اور اس کی اچھی پرورش کر سکتی ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے فوراً دودھ پی لیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو محل میں بلا کر ان کے سپرد کر دیا گیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ بھال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں ڈالے جانے کا وقت آیا تو ان کی والدہ کو عجیب مناظر دکھائے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈالنے کا سوچ رہی تھی تو انہوں نے اپنے گھر کے قریب ایک آگ دیکھی جو بار بار ظاہر ہو رہی تھی اور پھر غائب ہو جاتی تھی۔ اس واقعے کی ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ تھا تاکہ وہ اللہ کے حکم میں شک کرے اور اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالنے سے ہچکچائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور یہ آگ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے مستقبل کی طرف ایک اشارہ تھی، کیونکہ آگ ہی وہ چیز تھی جس نے بعد میں انہیں نبوت کی بشارت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک خواب میں بتایا گیا کہ یہ آگ دراصل موسیٰ علیہ السلام کی دشمنوں کے لیے ہلاکت کی علامت ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام خود اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس خواب کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غیر معمولی منصوبہ بنایا۔ اللہ نے انہیں دشمن کے گھر میں ہی محفوظ رکھا۔ وہ غیر معمولی ذہانت اور طاقت کے مالک بن گئے۔ جب انہوں نے ایک شخص کو ناحق مار دیا تو انہیں مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ اللہ نے انہیں کوہ طور پر آگ کے ذریعے نبوت عطا کی، جس کا اشارہ پہلے ہی ان کی والدہ کو آگ کے نظارے میں دیا گیا تھا۔ اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اگر ہم صبر اور یقین رکھیں تو اللہ ہمیں وہ چیز لوٹا دیتا ہے جسے ہم کھو دینے سے ڈرتے ہیں۔ بڑا امتحان بڑی کامیابی کی نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آزمائش بڑی تھی، لیکن ان کا بیٹا اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کا رہنما بن کر ابھرا۔ شیطان ہمیشہ خوف پیدا کرتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو شیطانی وسوسہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں بار بار مشکلات آئی، مگر اللہ نے ہمیشہ راستے بنا دیے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں، صبر کریں اور اس کے حکم پر عمل کریں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایسے ہی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو
تو کامنٹ میں ہماری اصلاح ضرور کریں۔